الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ سفینۃ النوح واصحابہ نجوم الاہتداء وعلی سائر الصحابہ والتابعین وأئمة المجتہدین والمجددین والمحققین والاولیاء والصلحاء، خصوصاً سیدنا عبد القادر کیلانی قدس سرہ العزیز و سیدنا معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز وعلی مجدد الاسلام امام احمد رضا القادری البریلوی قدس سرہ العزیز وسائر الاولیاء والصلحاء والعلماء والفقہاء وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ موجودین سادات کرام، علماء اعظام اور سنی بریلوی سربراہ حضرات، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب و آلو اصحاب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج تاریخ 15/10/2023، 29 ربیع الاول شریف سن ہجری مبارکہ 1445، جوناگڑھ کی سرزمین پر ہم لوگ صبح 8 بجے سے آئے ہیں۔ بہت سارے احباب اہل سنت کو اس بات کی اطلاع ہے کہ چند دنوں پہلے ایک شخص جس نے اپنا نام حسن قادری دادا باپو بتایا اور اپنی ویڈیو کلپ بنا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے کردار پہ کیچڑ اچھالا اور ساتھ ساتھ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر توہین آمیز گفتگو کی، اور مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستگان جتنے بھی علماء ہیں رضا خانی کہہ کر کے ان کی توہین کی۔ بہرحال اس نے اپنی اس کلپ میں دنیا بھر کے علماء اہل سنت کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ ان دنوں میں بڑودہ سے مولانا سمیر صاحب نے مناظرہ کے چیلنج کو قبول کیا، اور احمد آباد سے مولانا رفیق المرسلین نقشبندی نے مناظرہ کا چیلنج قبول کیا، اور وہ شخص اپنے کچھ لوگوں کو لے کر کے احمد آباد مولانا رفیق المرسلین کے پاس پہنچا اور شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ، تاریخ مناظرہ اور مقام و محل مناظرہ یہ سب طے ہوا۔ اس شخص نے اپنی طرف سے امروہہ کے ایک مناظر کا نام بھی دیا، جبکہ مولانا رفیق المرسلین صاحب نے مناظرہ کے لیے علامہ عبدالستار حمدانی صاحب سے رابطہ کیا۔ علامہ حمدانی صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنا مناظر لاتے ہیں تو میں جوناگڑھ میں آؤں گا اور انشاءاللہ مناظرہ ہوگا۔
اول تو یہ جو دور ہے، ابھی جو حالات ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بڑے کٹھن حالات چل رہے ہیں، اور ان حالات میں مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف کو بڑھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی کٹر شیعہ یا شیعوں کی دلالی کرنے والا گستاخ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے تعلق سے دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کو مناظرہ کا چیلنج دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء کی اپنی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ حرمت صحابہ کرام کی خاطر مناظرہ کا چیلنج قبول کرے اور مناظرہ کی مجلس منعقد کرے۔ 15 تاریخ طے ہوئی تھی، صبح 7 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم نے مولانا رفیق المرسلین سے رابطہ کیا کہ بھائی مخالف گروہ کی طرف سے، یعنی چیلنج کرنے والوں کی طرف سے مناظرے میں کوئی تبدیلی یا تاریخ کو مؤخر کیا گیا ہے یا ملتوی کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی اطلاع و خبر نہیں آئی، اور میں بھی انشاءاللہ جوناگڑھ پہنچ رہا ہوں، لیکن میرے ام محترم یعنی چچا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور 15 تاریخ کو دھولکا میں تیجے کی مجلس ہے۔ انشاءاللہ میں تیجے کی مجلس سے فارغ ہو کر کے جوناگڑھ پہنچوں گا۔ تو ہم لوگوں نے، میرے ساتھ راجکوٹ سے سید برکت شاہ باپو، سید سکندر باپو، سید وزیر علی باپو، سید نور محمد باپو، دادا باپو برکت شاہ باپو کے صاحبزادے، سید محمد شاہ باپو جام نگر، سید نظام الدین باپو راجکوٹ، سید سلیم باپو بخاری بیڑی جو چھوٹے سلیم سے مشہور ہیں، اور سید غلام حسین باپو نانی والے، سید صدام حسین باپو شیرازی اونا، حضرت مولانا غلام محمد صاحب ابن مفتی اعظم سوراشٹر دوہرا، مولانا سلیمان صاحب امام و خطیب جام نگر شہر، اور راجکوٹ سے جناب محترم حاجی بابو صاحب وسر، اور جناب احمد بھائی نذرانہ، جناب امین بھائی، محمد یونس صاحب، صدام بھائی، راجو بھائی، عبدالحبیب بھائی، باقی بہت سارے سادات کرام اور علماء دین اور اہل سنت والجماعت کے وفادار مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے حضرات نے ہمارا رابطہ کیا۔ سب حضرات سے ہم نے یہ گزارش کی کہ بھئی ابھی اس وقت کوئی جوناگڑھ نہ آئے، اس لیے کہ ہم پہلے پہنچتے ہیں، اور اگر وہ مناظرہ کے لیے تیار ہیں تو چونکہ مناظرہ ایسے ہی نہیں ہوتا، وہاں ہم کو پرشاسن سے پرمیشن بھی لینا پڑتا ہے، اور لا اینڈ آرڈر کا ہم کو پورا خیال رکھنا پڑتا ہے، کہیں کوئی بد امنی نہ ہو جائے اور شانتی بھنگ کی کوئی نوبت نہ آئے، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم یہاں آ گئے، اور ہم نے مختلف علاقوں میں، مختلف محلوں میں، مسجدوں میں، اداروں میں، درگاہوں میں لوگوں کو معلومات کے لیے بھیجا کہ چیلنج کرنے والے یہاں ہیں، چیلنج کرنے والا کوئی مناظر لائے ہیں، اگر لائے ہیں تو حمدانی صاحب نے مجھے کہا کہ میں قریب میں ہی ہوں، وہ امروہہ سے تو کیا، وہ اگر ایران سے بھی لے آئیں گے تو انشاءاللہ میں اس کی اوقات دکھا دوں گا۔ الحمدللہ حمدانی صاحب کا حوصلہ اور جناب مولانا رفیق المرسلین صاحب کا حوصلہ اور ہمارے ساتھ جو سادات کرام ہیں، الحمدللہ گجرات اور بیرون گجرات سے سینکڑوں سادات کرام جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے پابند ہیں، اور نہ فقط وہ پابند ہیں بلکہ اپنے پورے حلقہ کو اہل سنت والجماعت کا پابند بنا کے رکھے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ترویج و اشاعت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہر دور میں، ہر زمانہ میں، ایک زمانہ پیران پیر میران میر روشن ضمیر جناب دستگیر کا
ظاہری زمانہ، ورنہ آج بھی الحمدللہ غوثیت کبریٰ کا دور اور قطبیت عظمیٰ کا زمانہ ہمارے شیخ الشیوخ امام الاولیاء عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ہندوستان کی روحانی مملکت کے تاجدار حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ الحمدللہ ہم ان دونوں کے غلام ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ہم سب اہل سنت والجماعت کو ان بزرگوں کی غلامی سے وابستہ کیا ہے، اور الحمدللہ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے برادر استاد زمن مولانا حسن علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور استاد زمن کہتے ہیں محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین، محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور امام عشق و محبت اہل سنت والجماعت کا مذہب بتاتے ہیں، کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کے تعلق سے چیلنج کرنے والے جوناگڑھ میں آج کی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آئے، اور ہمیں پہلے سے خبر تھی کہ یہ لوگ آنے کے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کے راہ فرار اختیار کریں گے، اور بحمدہ تعالی اہل سنت والجماعت کا مسلک اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ماننے والے علماء و سادات کا ہر زمانے میں بول بالا رہا ہے۔ میرے خواجہ اور میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں آگے بھی بول بالا رہے گا، اور اس طرح کی حرکت قبیحہ کرنے والے گستاخوں کو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے سادات کرام نے اور علماء نے پہلے بھی ذلت کے حوالے کیا ہے، اور آج بھی ذلت کے حوالے کریں گے، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ذلت کے حوالے کریں گے۔ آج یقیناً جوناگڑھ میں والی سورٹھ میاں محمود سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوئے تو گویا ایسا ان کے دیار قدس سے منظر اور روحانیت اور برکتیں نظر آئی کہ اے سنیوں، اے صحابہ کے وفاداروں، اے اہل بیت پاک کے وفاداروں، تمہارے لیے فتح و ظفر مندی ہے اور گستاخوں کے لیے ذلت ہے۔ الحمدللہ تو آج ہم اپنی اس نشست میں اپنی فتح و ظفر مندی کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مخالف کوئی نہیں آیا۔ اور سن لیں، جو سادات کرام ناسمجھ ہیں، علم نہیں ہے، اور ان کو سیادت کے نام پہ ورگلایا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم ایسے سادات کرام سے گزارش کریں گے کہ خدا را تم سیادت کے نام پر کسی سے دھوکہ مت کھانا، اور الحمدللہ ہمارے آباء کرام اور سارے سلاسل طریقت اور ہمارے چاروں چار مذہب سب کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور ہم اسی پر قائم ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تعلیمات و فکر اور اپنی خدمات میں اسی عقیدے کی ترجمانی کی ہے، اسی لیے تو آج دنیا بھر میں کہا جاتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ آگے بھی اگر کوئی شرارت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو گجرات یا ہندوستان کے کسی بھی شہر میں الحمدللہ ہم باطلوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں اور تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں،
اور جملہ سادات کرام کو بالخصوص ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کے دوگلا پن رکھنے والے اور دھوکہ دینے والوں سے محفوظ رہیں، بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام، ان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس طرح سے جو لوگ شرارت اور حرکتیں قبیحہ کرتے ہیں ان سے لوگوں کو باخبر کیا جائے اور لوگوں کی سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا تحفظ کیا جائے۔ آمین یا رب العالمین، بجائے حبیب کا سید المرسلین علیہ افضل الصلوات والتسلیم، وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول عظمت اللہ، صحابہ، زندہ باد، عظمت اہل بیت اطہار، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔